بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا یہاں پر جمع ہونا ایک محنت کے لیے ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس کے لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل مہربانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توفیق اس امت کو عطا فرمائی ہے، جو اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم اس محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ محنت کی خاصیت ہے کہ محنت صحیح نہج پر ہوگی، اس کے برکت سے اللہ پورے دین کو زندہ فرماتے ہیں۔ جب پورا دین وجود میں آئے گا، اس کی خاصیت ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا کی بھی کامیابیاں نصیب کریں گے، آخرت کی بھی کامیابیاں نصیب کریں گے۔ دنیا کی مصیبتوں سے بھی حفاظت ہے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی حفاظت ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، ہم اس محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں اور پوری امت کو اس محنت پر تیار کرنا چاہتے ہیں، اور پوری امت کو اس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہر امتی اس پر اپنا سب کچھ لگا رہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس پر اپنا سب کچھ لگایا ہے۔ تو ہمارا یہ مذاکرہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ مذاکرہ اس بات کا، اور بار بار اس مذاکرے کے محتاج ہے کہ محنت کا مقصد کیا ہے اور محنت کیا ہے، اور اس محنت میں ہمارے لیے رکاوٹ کیا ہے۔ تو محنت کا مقصد بھی سامنے ہو اور محنت بھی سامنے ہو اور رکاوٹیں بھی سامنے ہوں، تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے۔ اس مذاکرے کا ہم بار بار محتاج ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، محنت کا مقصد تو اللہ کا دین ہے۔ ہم اس محنت سے دین چاہتے ہیں اور پورا دین چاہتے ہیں، کامل دین چاہتے ہیں۔ جو اللہ نے کامل دین بھیجا ہے، اس کو وجود ملے۔ تو اس لیے کہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں۔ اس کے لیے محنت ہے، اور وہ محنت متعین ہے۔ جیسے دین متعین ہے، محنت بھی متعین ہے۔ دین میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، محنت میں بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آیا ہے، صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کا اقتداء لازمی ہے۔ اسی طرح محنت بھی وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے اور صحابہ کرام نے امت تک پہنچائی ہے۔ تو اس میں معیار صحابہ کرام ہے۔ جیسے دین میں نبی علیہ السلام کی اتباع ہے، جوہد میں بھی نبی علیہ السلام کی اتباع ہے۔ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، دین کے لحاظ سے بھی، جوہد کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، وہ نبی علیہ السلام نے محنت کیسی کی، کہاں سے شروع کی، کس طرح کیا، ہم بھی اسی طرح کریں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے۔ میرے محترم بھائیو، وہ اس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ساری مخلوقات میں چنا ہے. اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. تمام ملائکہ کو اس سے سجدہ کرایا ہے, تمام ملائکہ کو اس کے سامنے جھکایا ہے. جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, ملک الموت, حاملین عرش, جنت کا داروغہ, رضوان, جہنم کا داروغہ, مالک, کرام الکاتبین, آسمانی زمینی سب فرشتوں کو جھکایا ہے. اس انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا, مخلوقات کو اس کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے. ساری مخلوق اس انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. سورج ہے, چاند ہے, پہاڑ ہے, پانی ہے, ہوائیں ہیں, آگ ہے, حیوانات ہیں, سارے کے سارے اس کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے. اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے, یہ انسان بھی ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گا. اس کو ختم نہیں کیا جائے. یہ اللہ کا درباری ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نشید ہے. اس کو اللہ نے چنا ہے ساری مخلوقات میں. اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا ہے. یہ دین انسانی ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے, ماننے والوں کے لیے بھی, نہ ماننے والوں کے لیے بھی. تو میرے محترم بھائی بزرگوں, یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے, اپنے خزانے سے بھیجا ہے. دین میں خیر خواہی ہے, یہ ہمدردیوں کا دین ہے, یہ خیر خواہی کا دین ہے. اللہ کو اس انسان سے محبت ہے, انسان اللہ کو پیارا ہے. دنیا اور آخرت کامیابیوں کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے. دینی زندگی ہوگی تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں. تو میرے تو محترم بھائی دوستو بزرگوں, اس انسان کو اللہ جل شانہ نے جہاں اپنا خلیفہ بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, مخدوم الخلائق بنایا, اپنے لیے بنایا, لیکن اس انسان کو اللہ جل شانہ نے محتاج بھی بنایا ہے. یہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. یہ والدین کا محتاج ہے, اولاد کا محتاج ہے, بیوی کا محتاج ہے, پڑوسی کا محتاج ہے, بازار والے کا محتاج ہے, تھانے والے کا محتاج ہے, اسپتال والے کا محتاج ہے, کارخانے والے کا محتاج ہے, صنعتکار کا محتاج ہے, گلکار کا محتاج ہے, لوہار کا محتاج ہے. یہ تو قدم قدم پر محتاج ہے. اس کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہے. ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری, ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری. تو اس کی ضرورتوں کے لیے ان کی ضرورتیں ہیں, اس کے لیے اللہ نے ضابطہ بنایا ہے, دین بھیجا ہے. ان کی تمام ضرورتوں کی رعایت کر کے اللہ نے دین بھیجا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے, خبیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے, ساری مخلوقات کا خالق ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے, ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور ساری مخلوقات کا اللہ مالک ہے. ساری مخلوقات پر اللہ کا قبضہ ہے, ساری مخلوقات اللہ کے امر کی محتاج ہے. مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گا. مخلوق آزاد نہیں ہے, مخلوق تو اللہ کے امر کی پابند ہے. اسباب کے ذریعے سے کرنے والا بھی اللہ ہے, اسباب کے بغیر کرنے والا بھی اللہ ہے, اسباب کے خلاف کرنے والا بھی اللہ ہے. مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, اس لیے مخلوق پابند ہے. مخلوق اگر ہمارے قبضے میں بھی آ جائے تو مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں.
مخلوق سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ نے یہ دین جو بھیجا ہے محبتوں کی بنیاد پر بھیجا ہے. اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمارا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے. ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے. رب وہ ہے جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو اللہ پورا کر رہا ہے. ہماری بھی ضرورتوں اللہ پورا کر رہا ہے. ہمارے اندر کی ضرورتیں، ہماری باہر کی ضرورتیں، ہماری آنے والی زندگی کی ضرورتیں ساری اللہ کو معلوم ہے. اللہ علیم و خبیر ہے. اور ساری ضرورتوں کو پورا کرنے پر اللہ کو قدرت ہے. اللہ قادر ہے. رب ہے، بہت بڑا رب ہے. اور اپنی ربوبیت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، صمد ہے. اللہ پاک اپنے ہر صفت میں بڑا ہے، ہر صفت میں صمد ہے، ہر صفت میں بڑا ہے. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، اس اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے. یہ دین اللہ نے بھیجا ہے، اس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. البتہ اس انسان کو اللہ نے دین پر چلنے کا اختیار دیا ہے. چلنا چاہتا ہے تو اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ نے سارا نظام اس کی جھولی میں ڈال دیا. فرشتوں کو اللہ نے تکوینی امور پر مقرر کیا ہوا ہے. بارشوں پر فرشتے مقرر ہے، پہاڑوں پر فرشتے مقرر ہے، پانی پر فرشتے مقرر ہے، روح ڈالنے پر فرشتے مقرر ہے، روح نکالنے پر فرشتے مقرر ہے. فرشتوں کو سجدے کا مقصد یہ ہے کہ تو میرا ہے، اگر تو میرا بنے گا تو میں نے اپنا سارا غیبی نظام پہلے دن کی جھولی میں ڈال دیا. 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ مقصد تھا فرشتوں کے سجدے کہ تو میرا ہے اور میں نے اپنا غیبی نظام تیری جھولی میں ڈال دیا. میرا غیبی نظام تیرے ساتھ چلتا رہے گا. 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو اس انسان کو دین پر چلنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے. البتہ اگر تو نہیں چلنا چاہتا، اگر تو چلنا نہیں چاہتا تو پھر تیرے گلے میں رسی نہیں ڈالوں گا، زبردستی نہیں کروں گا. دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. صاف اعلان کیا، جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. البتہ جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا، ایمان کے راستے کو چھوڑے گا، تو پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا نام اللہ انسانیت کی فہرست میں سے نکال لیتا ہے. پھر اللہ کے دربار میں وہ انسان نہیں رہا، وہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے. پھر یہ خاشاک ہے، خاشاک جلانے کے لیے ہوتی ہے. یہ سب نافرمان نہیں ہے، یہ باغی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا ہو تو غافل باغی ہے. جو اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا ہو تو باغی ہے. اور بغاوت کی سزا ہمیشہ، بغاوت کی ایسا جرم ہے جس کی سزا ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے کسی قانون میں باغی کے لیے معافی نہیں ہے. پھر یہ خاشاک ہے، ہمیشہ جلانے کے لیے ہے. اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو. یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور اللہ نے طے کیا ہوا ہے. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ دین ہماری ضرورت ہے. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے میرے محترم بھائی بزرگوں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. ہاں، اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا. میرے محترم بھائی بزرگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک حزب رحمان اور حزب شیطان کا مقابلہ ہے. اور دونوں کو الگ الگ سرمایہ دیا ہے. انبیاء کا سرمایہ الگ ہے اور نافرمانوں کا سرمایہ الگ ہے. باطل قوتوں کا سرمایہ الگ ہے. باطل قوتوں کا سرمایہ تو مادیت ہے، ملک ہے، مال ہے، عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، مادی نقشے ہیں،
اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سرمایہ معیت ہے، اللہ کو ساتھ لینا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سرمایہ ہے۔ ہاں، اور معیت موقوف ہے صفات پر، اللہ مومنین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ مومنین کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ کے وعدوں کا یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر یقین ہے، اس کی ذات پر یقین ہے، اس کی صفات پر یقین ہے، اس کے وعدوں پر یقین ہے۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صابرین کون ہے؟ جو ناگوار حالات میں اللہ کی احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ متقین کون ہے؟ جو ہر نافرمانی سے بچتے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، ہر نافرمانی سے بچتے والے متقین ہیں۔ اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین کون ہے؟ جو اللہ کو دیکھ کر کے چلے، ہر معاملے میں اللہ کو دیکھ کر کے چلے، ہر عمل میں اللہ کو دیکھ کر کے چلے، نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ اخلاص والوں کے ساتھ ہے، اللہ ذکر والوں کے ساتھ ہے، اللہ توکل والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ صفات ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا سرمایہ ہے، جس پر اللہ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کا سرمایہ الگ ہے، باطل کا سرمایہ الگ ہے۔ باطل کا سرمایہ تو مادیت ہے۔ تو میرے محترم بھائی و صبر کو، جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا۔ ہاں، اللہ کا آسمانی نظام ساتھ چلے گا۔ اللہ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ رحمتیں آسمانی چیز ہے، رحمتوں کی بارش دلوں پر ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، رحمانی انسانی جذبات ہے اور شیطانی حیوانی جذبات ہے۔ رحمانی جذبات ہمدردی، خیرخواہی، ایمان، تقوی، توکل، عاجزی، عدل، انصاف، امانت داری، یہ سارے یہ رحمانی جذبات ہیں۔ ان کی پرورش ہو، جب رحمت برستی ہے تو ان کی پرورش ہو۔ اور شیطانی جذبات کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، دشمنی ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، یہ شیطانی جذبات ہے۔ جب رحمت برستی ہے تو یہ مزمحل ہوں گے۔ جب بارش برستی ہے تو پودوں کی پرورش ہوتی ہے، ہاں، فصلوں کی پرورش ہوتی ہے، درختوں کی پرورش ہوتی ہے۔ جب بارش برستی ہے اس کے نیچے انگارے رکھو تو انگارے بجھ جائیں گے۔ شیطانی جذبات تو انگارے ہیں، آگ ہے۔ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے جذبات بھی آگ ہے۔ جب رحمت برستی ہے تو یہ بجھ جاتے ہیں۔ تو اس آدمی کے لیے خیر کی طرف چلنا آسان ہے، اس کا مزاج بن جائے گا۔ شر سے بچنا آسان ہے، اس کا مزاج بن جائے گا۔ یہ آدمی خیر کا چابی بنے گا، شر کا تالا بنے گا۔ جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گی۔ بیوی ہو، والدین ہو، اولاد ہو، پڑوسی ہو، بازار میں بٹھاؤ بازار سے خیر پھیلے گا، تھانے میں بٹھاؤ تھانے میں خیر پھیلے گا، اسپتال میں بٹھاؤ اسپتال سے خیر پھیلے گا، کارخانے میں بٹھاؤ کارخانے سے خیر پھیلے گا، دفتر میں بٹھاؤ دفتر سے خیر پھیلے گا۔ ہاں، یہ آدمی خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اور شیطانی جذبات جو ہے نا وہ بجھ جائیں گے۔ شر سے بچنا اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اب جتنی رحمتیں عام ہوں گی، دین عام ہوگا، رحمتیں عام ہوں گی، جب رحمتیں عام ہوگی تو خیر عام ہوگی، شر محدود ہوں گے، خیر عام ہوگا۔ میرے محترم بھائی دوستوں کو، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا،
نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا مفہوم کہ اگر تو ساری دنیا کی دولت کو خرچ کرتا تو ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکا جو میں نے اس دین کی برکت سے ڈالا ہے. دین تو محبتوں کا راستہ ہے، یہ محبتوں کا دین ہے، یہ ہمدردیوں کا دین ہے. دین تو خیر خواہی ہے، ہاں نصیحت ہے، ہر نبی ناصح ہے، ہمدردی ہے. تعالیٰ جل شانو محبتوں کی بارش کرے گا. وہ محبت آسمانی چیز ہے. اور میرے محترم بھائی دوستو، اللہ برکتوں کی بارش کرے گا. برکت آسمانی چیز ہے. تھوڑی سے زیادہ کام بنے، مال میں برکت، زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، عمر میں برکت، علم میں برکت. ہمارے یہاں کابرین کی زندگی گزری ہے، ایک ایک آدمی ملکوں پر اثر انداز رہا، ایک ایک آدمی کا اثر پورے ملکوں پر رہا ہے. ایسی زندگی اللہ نے عطا فرمائی. اتنا کام اللہ نے دیا ہے. علم میں برکت، مال میں برکت، زندگی میں برکت، عمر میں برکت. ہمارا کام تو برکت سے بنے گا، کثرت سے نہیں بنے گا. آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی، زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اللہ اطمینان کی بارش کرے گا. اطمینان آسمانی چیز ہے، مادی نفسی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ حفیظ ہے، اللہ حفاظت کرے گا، مدد کرے گا، نصرت کرے گا، حفاظت کرے گا. آسمانی نظام ہے. آگے جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ساری دنیا کے دل اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ حکمرانوں کے دلوں کو بدل دے گا. اللہ حکومت ایسے لوگوں کو دے گا جن کے اندر یہ صفات والوں کو اللہ حکومت دے گا. ہمدردی والے، خیرخواہی والے، عدل والے، انصاف والے، ایسے لوگوں کو اللہ حکومت عطا کرے گا. ایسے لوگوں کو اللہ مال عطا کرے گا جو ہمدرد ہوں، خیرخواہ ہوں، اپنے مال کو خیر پر لگا رہے ہیں. تو میرے محترم بھائی دوستو، ہمارا کام تو دین سے بنے گا. زندگی کی دو بنیادیں ہیں. ایک ہے ان صفات پر زندگی کو اٹھانا، ایمانی صفات پر زندگی کو اٹھانا، اور ایک ہے باطل کا سرمایہ، مادیت پر زندگی کو اٹھانا. جب مادیت پر زندگی اٹھائی جائے گی تو اس سے دنیا میں اندھیرے پھیلیں گے، روشنی نہیں ہوگی. ہاں تو چھینا جپٹی ہوگی. اس لیے کہ پیسہ چاہیے. پیسے والا کسی کا نہیں بنے گا. اس کو پیسہ چاہیے، اس کو باپ نہیں چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے. باپ پیسہ کما کر کے دے گا تو سر پر بچھائے گا، جوتے سر پر رکھے گا. جب بیٹے کو پالا پوسا اور اس کے جنم، تعلیم دلائی، عہدہ دلایا، اب اسی گھر کے اندر جب باپ کمائی سے رہ گیا تو اسی گھر کے اندر باپ کی زندگی نوکر سے زیادہ بدتر ہوتی. بیٹے موجود ہے، بہو موجود ہے، خاندان موجود ہے، لیکن باپ کی زندگی نوکر سے بدتر ہوتی. اس لیے کہ پیسہ کمانے کا نہیں رہا. ایک بھائی نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، تین بھائی مارے پھر رہے. کبھی وڈیرے صاحب کے پاس جا رہے، کبھی سردار صاحب کے پاس جا رہے، کبھی چودھری صاحب کے پاس جا رہے، کبھی پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس جا رہے، کبھی کچہریوں میں ظالموں کو پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. اپنے بھائیوں سے بچاؤ. کتنے لوگ ہیں اپنوں کے ہاتھوں قبر میں پہنچ گئے، کتنے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں وطن چھوڑ کے گئے، کتنے لوگ اپنوں کے ہاتھوں اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اپنوں کے ہاتھوں جیل میں پڑے ہوئے ہیں. میرے محترم بھائی ہو، جب محبتوں کا اللہ اٹھا لے گا تو پھر چھینا جپٹی کی زندگی ہوگی. ڈاکٹر بنے گا، اندر نہیں ہوگا. تھانے میں بیٹھے گا تو وہاں سے فساد پھیلے گا، اسپتال میں بیٹھے گا وہاں سے فساد پھیلے گا، بازار میں بیٹھے گا وہاں سے فساد پھیلے گا. تم تو فساد کی پٹلی بنے گا.
جہاں جائے گا فساد پھیلائے گا. مادی بنیادوں پر جب زندگی ہوگی تو چھینا جپٹی ہوگی. جہنم کی زندگی وجود میں آئی. جہنمی ایک دوسرے سے بیزار ہوتے ہیں, دوسروں پر لعنت کرتے ہیں. ہاں, بڑے کہیں گے, چھوٹے کہیں گے یا اللہ ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا, ان کو ہمارے حوالے کرو, ہم پاؤں کے نیچے ان کو مسل دے. بڑے کہیں گے ہم نے تمہارے گلے میں رسی نہیں ڈالی تھی, تمہارے پاس تو انبیاء بھی آئے, تمہارے پاس تو علماء بھی آئے, تبلیغی بھی آئے, نبی کے نمائندے آئے تمہارے پاس. ہم نے کہا ادھر آ جاؤ, انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ. ان کے پاس نہیں گئے, ہمارے پاس آ گئے, ہمارے کیا قصور ہے؟ تم نے خود یہ راستہ اختیار کیا. ہاں, کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, ان کو ڈبل عذاب دے دو. اللہ فرمائیں گے غم نہ کرو, دونوں کو ڈبل عذاب ملے گا. ہر جانبی دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ ہے, تکلیف کا ذریعہ ہے. تو دنیا بھی دوزخ بنے گی, دنیا کی زندگی بھی دوزخ بنے گی, جہنم بنے گی. لعنتیں ہوں گی, ایک دوسرے کو گرائیں گے, ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے, ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے. مالداروں کا جذبہ ہوگا کہ غریبوں کو خون چوس. ہاں, کتوں کی لڑائیوں پر لاکھوں لگائیں گے, غریب کو نوالا نہیں دے گا. بڑے بڑے مکانات بنائیں گے, بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی. ایک عمارت پر, ایک مکان پر 10 خاندانوں کا 150 کی روزی لگے گی. اس کو کوئی پرواہ نہیں, اس میں رہ نہیں سکے. رہے گا تو 2 کمروں میں, 3 کمروں میں. کتوں کی لڑائیوں پر لگائے گا, مالدار غریب کو نوالا نہیں دے گا. خواہشات پہ لگائے گا, شادیوں پر لگائے گا, رواجوں پر لگائے گا, اسراف پر لگائے گا. اسراف کی زندگی ہوگی. اور غریب جان تڑپتے رہیں گے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو, کوئی ہمدردی نہیں ہو, کیونکہ حیوان بن گئے. تو جہنم کی زندگی ہوگی, ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے, پھر جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, نعرے ہوں گے. اس کو گرا دو, اس کو بٹھا دو, اس کو گرا دو, اس کو بٹھا دو. نہ کسی کے بٹھانے سے مسئلہ حل ہوگا, نہ کسی سے گرانے سے مسئلہ حل ہوگا. ہاں, آسمانی نظام کو زمین والے نہیں بدل سکتے. آسمانی نظام تو آسمان والا بدلے گا. اس لیے زندگی کی 2 بنیادیں ہیں. ایک ایمان کی بنیاد ہے جس میں اللہ ساتھ ہوتے ہیں, آسمانی نظام ساتھ چلتا ہے. ہمارے مسائل تو آسمانی نظام سے حل ہوں گے. اور ایک مادیت کی بنیاد ہے. مادیت کی بنیاد چھینا جپٹی ہے. وہ نہ بھائی کرے گا, نہ باپ کرے گا. باپ کو بھی بیچے گا, بھائی کو بھی بیچے گا, قوم کو بھی بیچے گا, برادری کو بھی بیچے گا. اس کو پیسہ چاہیے, برادری نہیں چاہیے, بھائی نہیں چاہیے, باپ نہیں چاہیے, اس کو پیسہ چاہیے. بازار میں بٹھاؤ تو بازار سے فساد, دفتر میں بٹھاؤ دفتر میں فساد. اس لیے میرے محترم بھائی کو دین ہماری ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے. ماننے والوں کی ضرورت ہے, نہ ماننے والوں کی ضرورت ہے. دین کو مٹھا رہے ان کی بھی ضرورت ہے. اور اس انسان کو چونکہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, تو اس انسان کو اللہ جل شانہ ختم نہیں کرے گا. دنیا آخرت بنانے کے لیے بنائی ہے, آخرت سمجھانے کے لیے بنائی ہے. جیسے دنیا کے حالات ہے, آخرت کے بھی حالات ہیں. یہاں کی چیز تو ساری یہی رہ جائے گی, مال ہے, ڈگری ہے, عہدہ ہے, منصب ہے. یہاں کی ہر چیز یہی رہ جائے گی. قبر کی روشنی تو اس کو ملے گی جو دین کی زندگی گزارے. قبر کی تنگی سے وہ بچے گا جو دینی زندگی گزارے. عرش کا سایہ دین والے کو ملے گا, حوض کوثر کا پانی دین والے کو ملے گا, عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دین والے کو ملے گا, نبی کی شفاعت دین والے کو ملے گی, پولیس صراط پر دین والا گزرے گا, ہمیشہ کی جنت دین والے کو ملے گی, ہمیشہ کی جنت سے دین والا بچے گا. ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے. دینی زندگی ہوگی تو دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے. دینی زندگی نہیں ہوگی تو پھر جہنم کی زندگی ہوگی. دنیا میں بھی جہنم, آخرت میں بھی جہنم.
اس لیے میرے محترم بھائی کو یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی، نہ ماننے والوں کی، مٹانے والوں کی، سب کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ دین چاہتے ہیں، اور کامل دین چاہتے ہیں۔ دین انسانیت کی روح ہے، کائنات کی روح ہے، کائنات دین پر قائم ہے۔ جزوی دین پر جزوی کامیابی ملے گی، کھلی دین پر کھلی کامیابی ملے گی۔ اللہ کے نزدیک دین کی بہت بڑی قدر ہے، سب سے زیادہ قدردان دین کا اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ دین کا آخری درجہ، جس سے کم درجہ کوئی نہیں۔ جزوی کامیابی کتنی ہے؟ جزوی کامیابی بھی اتنی ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اس کا بدل نہیں بن سکتے۔ پوری روئے زمین پر 800 کروڑ انسانی آبادی ہے، 1000 کروڑ انسانی آبادی ہے، پوری روئے زمین میں ایک انسان ہے، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو پکارنے والا، اللہ کو کہنے والا، آخری درجے کا ایمان ہے، نافرمان ہے، اللہ کے احکامات توڑے ہوئے ہیں، نافرمان ہے، لیکن اللہ کو ماننے والا ہے، آخری درجے کا ایمان ہے، اور پوری روئے زمین میں ایک ہے۔ اللہ اس کا اتنا قدردان ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا 7 زمین 7 آسمان کھڑے رہیں گے، ساری دنیا کے انسان کھاتے پیتے رہیں گے، ساری حکومتیں قائم رہیں گی، سارے بازار چمکتے رہیں گے، ایک آدمی کے لیے۔ جس دن وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ جل شانہ حکم نافذ فرما دیں گے، سارے زمین آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کا حکم ہوگا کہ اب سب کو لپیٹ، ہاں، نہ زمین چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ سورج چاہیے، نہ ستارے چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کو لپیٹ۔ تو ادنا سے ادنا درجے کے اللہ پاک کتنا قدردان ہے کہ اس کے لیے سارے انسان کھا رہے پی رہے۔ اب مرنے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کروڑ سال جہنم میں جلتا رہے گا، سب سے آخر میں نکالا جائے گا، پھر بھی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ یہ جزوی کامیابی ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ ساری دنیا کے کفار حسد کریں گے، کاش ہم بھی ایک دفعہ اللہ کو مان لیتے، ہم بھی اللہ کا نام لے لیتے۔ تو جو نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، وقت لگائے گا، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، قرآن سیکھے گا، اس کا کتنا مقام ہوگا اللہ کے ہاں۔ سب سے زیادہ قدردان تو اللہ ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ دینی زندگی ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ تو یہ دینی زندگی وجود میں کیسے آئی گی؟ اس کے لیے محنت ہے۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ اسباب کے ہمیشہ 2 مرحلے، پہلا مرحلہ انسانوں کے ذمہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ مختار کل اللہ ہے، کاش بندے کے ذمہ ہے، فصل اللہ کے ذمہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، فصل تو اللہ دے گا، لیکن کاشتکار کی محنت کے بعد دے گا۔ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے انسان کا ایک بورا نہیں بنا سکتے، اولاد تو اللہ دے گا لیکن شادی کے بعد دے گا۔ ہاں، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ دینی زندگی وجود تو نبی کی محنت سے آئے گی، اس لیے پہلا انسان جو اللہ نے پیدا کیا وہ نبی تھا۔ نبی کی محنت سے دینی زندگی وجود میں آتی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے دین کو زندہ کیا۔ نبی آیا، نبی نے محنت کی، دین موجود نہیں تھا، نبی آیا، نبی نے محنت کی۔ دیکھو، ہر نبی جو آیا ہے ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے۔ نبی ہمیشہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے۔
نبی کی محنت کے ہمیشہ دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا.